اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی اور نہ نصرانی، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کریں ان کی ملت کی، لہٰذا آپ ان سے امید منقطع کر لیجئے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو پھر مایوسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے بندہ مومن کے بارے میں بہت خوب کہا ہے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ مقصد اونچا ہو لیکن امید قلیل ہی رہنی چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ بندہ مومن کا کام اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے، اس سے زیادہ کی خواہش اگر اپنے دل میں پا لیں گے تو کسی عجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے اور کسی راہ یسیر یا راہ کثیر کے ذریعے منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر لیں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ نے بتلایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ کر لو، لیکن ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا لو، تو یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی، لیکن کچھ اپنی بات منوا لی جاتی، کچھ بات مان لی جاتی، کمپرومائز کر لی جاتی، اور اب مدینے میں یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی، معاذ اللہ۔ حق کی تلوار بالکل عریاں ہے، اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے، یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر قوم اور ہر امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قوم سے کوئی ایک معاملہ ہو اور دوسری قوم سے کوئی دوسرا معاملہ۔ اللہ کے اصول اور قوانین ایک جیسے ہیں، اس ضمن میں اس کی ایک سنت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، پس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس پر میں نے اپنے کتابچے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کی بحث کی کہ تلاوت کا اصل حق کیا ہے۔ ایک بات مان لیجئے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن نے اپنے لیے اختیار کیا ہے بڑا جامع ہے۔ تلا یتلو کا معنی پڑھنا بھی ہے اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، ٹو فالو کو بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الشمس کی پہلی 2 آیات دیکھیے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس کے متن یعنی ٹیکسٹ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، چنانچہ بعض لوگ جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے کتاب پڑھتے ہوئے اپنی انگلی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطح سے دوسری سطح پر نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کا اصل حق یہ ہوگا کہ آپ اس کتاب کو فالو کریں اور اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اسے میرے لیے امام اور روشنی اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا امام اسی وقت بنائے گا جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، اور جو نہ تو تلاوت کا حق ادا کریں اور نہ کتاب کی پیروی کریں لیکن وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایک اور حدیث نبوی میں ہے،
جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب یہود کے ساتھ اس سلسلہ کلام کا اختتام ہو رہا ہے جس کا آغاز چھٹے رکوع سے ہوا تھا۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی اہل عالم پر۔ یہ آیت چھٹے رکوع کے آغاز میں آ چکی ہے۔ دوسری آیت بھی یوں کی توں آ رہی ہے، صرف الفاظ کی ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے۔ عبارت کے شروع اور اینڈ والی آیت ایک جیسی ہے، ایک کی گولائی دائیں طرف ہے اور دوسری کی بائیں طرف۔ اسی طرح دوسری آیت کی ترتیب درمیان سے تھوڑی سی بدل گئی تھی۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ پہلی والی آیت میں الفاظ تھے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اسے کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی یا اس کی کوئی مدد کر سکے گی۔ یہاں عدل پہلے اور شفاعت بعد میں ہے، وہاں شفاعت پہلے ہے اور عدل بعد میں، بس یہی ایک تبدیلی ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ ٹکڑا بھی جوں کا توں وہی ہے جیسے چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی تھی۔